الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر نالے بلبلے شیدا تو سنا ہنس ہنس کر اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی محترم حکم صاحبان حضرات علماء کرام اور عزیز ساتھی اسلام وہ آسمانی دین ہے جو پوری انسانیت کے لیے عدل و انصاف اور رحمت و حکمت کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اس نے نہ صرف عبادات کے اصول سکھلائے بلکہ معاشرتی زندگی کے ہر گوشے میں بھی بہترین رہنمائی عطا کی ہے۔ اسلام کے انہی بہترین اصولوں میں سے ایک اہم اصول اس کا نظام وراثت ہے جو اسلامی معاشرے کی بنیاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مؤثر اقتصادی و معاشی لاحیہ عمل بھی ہے جس میں مرد و زن کمزور و طاقتور چھوٹے اور بڑوں کی حقوق کی حفاظت کے ساتھ خاندانی فلاح و بہبود کا راز بھی مضمر ہے۔ حضرات گرامی تقسیم وراثت کا مسئلہ چونکہ حقوق العباد کا بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے اور اللہ رب العزت کی ذات بندوں کے حقوق کے بارے میں بڑی حساس اور غیرت مند ہے، اسی لیے وراثت کے احکام کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصے اور میراث کے تفصیلی احکام بذات خود قرآن میں بیان فرمائے اور اس مقصد کے خاطر بنیادی طور پر سورہ نساء کی 3 آیتیں نازل کی۔ ان آیتوں میں خدا کے یہ عدل اور ابدی قوانین موجود ہیں کہ وراثت کی تقسیم اللہ کا مقرر کردہ نظام ہے، اس میں کسی فرد بشر کو کچھ بھی کمی بیشی یا رد و بدل کا کوئی اختیار نہیں۔ ہر وارث کو اس کا طے شدہ حصہ دینا فرض ہے۔ مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا مال دیا جائے گا، قریبی رشتہ داروں کو مقدم کیا جائے گا، بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کو بھی ان کا حق وراثت ٹھیک پہنچایا جائے گا۔ تقسیم وراثت سے پہلے دین کی ادائیگی اور وصیت کو پورا کرنا لازم و ضروری ہے۔ نیز حصہ میراث محض عطیہ خداوندی اور ایک جبری حق ہے، اسی لیے کسی بھی وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دینا حرام، کسی کے حصے کو کم کر دینا ظلم اور کسی کی وراثت کو روکنا کبیرہ گناہ ہے۔ دین محمدی کے پاسبانوں، مذہب اسلام سے پہلے دنیا کی کوئی قوم عورت کو وراثت کا حق نہیں دیتی تھی۔ یہودیت میں صرف بیٹے وارث بنتے، ہندو مت میں عورت کو شادی کے بعد میتے سے کوئی حق نہیں ملتا تھا اور زمانے جاہلیت میں تو عورت کو میراث دینے کے بجائے خود اسی کی ذات کو ترکے کی حیثیت سے آپس میں تقسیم کر لیتے، لیکن اسلام کا عدل اور اس کی انسانیت نوازی ہے کہ اس نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے واضح طور پر وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا، کہ جس طرح میراث میں مردوں کا حصہ ہے عورتوں کا بھی مقررہ حق ہے جو انہیں ہر حال میں دینا ضروری ہے۔ لیکن افسوس سے افسوس آج ہمارے معاشرے کے بھائیوں اور بیٹوں نے
پھر سے زمانے جاہلیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، اور بہن بیٹیوں کی میراث دبا لینے والے بہت سے گھریلو لٹیرے پیدا ہو گئے تھے۔ صورتحال یہ ہے ہمارے سماج میں کہیں بیٹیوں سے زبردستی دستخط کروا لیے جاتے ہیں، بہنوں کو یہ کہہ کر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اگر تم نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو ہمارا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ کئی بہنوں یا بیٹیوں کی شادی پر لگائے گئے اخراجات یا دیے گئے جہیز کو ان کے حق میراث کا بدل سمجھ لیا جاتا ہے۔ ارے بہت سے بھائی تو بہنوں کا حصہ یہ کہہ کر دبا لیتے ہیں کہ وہ مانگتی نہیں یا انہوں نے معاف کر دیا۔ کبھی باپ کا کاروبار چلانے والا بیٹا پورے کاروبار کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ بیٹھتا ہے۔ غرض ہمارے معاشرے میں شریعت کے اصول کے مطابق اکثر لوگ میراث تقسیم نہیں کرتے، اور حد تو یہ ہے کہ خاندان کے کسی بڑے کے انتقال کے بعد اگر کوئی وارث ترکے کی تقسیم کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے یہ کہہ کر خاموش کر دیا جاتا ہے کہ ابھی تو مرنے والے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تمہیں مال کے بٹوارے کی فکر ہے۔ محترم سامعین، یاد رکھیے یہ سارے حیلے بہانے بندوں کی حد تلفی، ظلم اور گناہ کبیرہ ہے۔ تقسیم میراث میں ڈنڈی مارنا کافرانہ حرکت ہے۔ قرآن نے اعلان کیا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، نیز میراث کے احکام کو اللہ نے حدود اللہ یعنی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں قرار دیا ہے، اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، جو اللہ کی مقرر کی حدوں کو بھلانے گا اور تقسیم میراث میں خیانت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی مقرر کی ہوئی میراث کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ اس کا حصہ جنت سے کاٹ دیں گے۔ ان وعدوں کو سننے کے بعد بھی اگر ہم ہوش میں نہ آئے اور ترکے کی تقسیم میں خدا کے مقرر کردہ اصول پر عمل پیرا نہیں ہوئے تو ہماری بدبختی اور عذاب الہی کا مستحق بننے میں کیا شبہ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حکمتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔